اتنی شاندار امید، اتنی اعلیٰ سوچ، اتنی بڑی بات، اگلی نسل پہ امید لگا کے بیٹھ، اتنی بڑی بات. تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا ظرف بڑا کریں. کیا کہا تھا درویش نے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، دل چوڑے دریا جڑے تے ڈونگے. حضرت سلطان بہو کہندے نے بھی تانوں سمجھایا ہے، یہ بھی صرف مثال دیتی ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ بھی نیری مثال جے، ورنہ کون دلاں دیاں جانے. یہ کہہ کے بھی کہتے ہیں ابھی بھی بات میں نے صرف تمہاری عقل کے مطابق کی ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں. ہمارے بچوں کا آج کل ایک نعرہ ہے، یہ جو نئی ہمارے یونیورسٹی کے کالج کے بچے، ان کا ایک نعرہ ہے سٹائل ذرا ہٹ کے. جو کو ساری دنیا کام کرتی ہے وہ نہیں ہم نے کرنا. ویسے ہیں نے تانگی بچے، اس لیے کہ جیڑا بندہ پٹھے لے آندا سیدھا مسیتے آ جاندہ، انہوں پریشانی کوئی نہیں، پاویں کو ویکھے پاویں نہ ویکھے. جیڑا بیچارہ 3000 والا نوں لوا لیندا ہے نا کھڑے کرن لئی، وہ پھر پریشان بھی بڑا ہے، پھر ان کسے تکیہ ہی نہیں میرے حال، وہ پریشان بھی بڑا ہے. تو سادی زندگی آسان ہوتی ہے. اب ہمارے بزرگ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے. تیرا تے سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے سی نا. وہ کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، تو مان جا. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. کوئی جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا. تھوڑا ہارنا بھی سیکھیں، کہیں چپ رہنا بھی سیکھیں. ابا کے سامنے جیتنے کی کوشش نہ کریں، استاد کے سامنے جیتنے کی کوشش، اپنے بزرگوں کے سامنے جیتنے کی کوشش، چپ کر کے ہار جائیں. ہارنے میں بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ. لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھی سوچ آپ کو بڑا کرے، آپ کے دل میں خیر خواہی پیدا کرے، آپ کسی کا بھلا کر سکے. اور اگر سوچ بری ہے پھر کیا حال ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ گئے تو کہتے ہیں اس نے کو بینک لوٹا ہے. ایک نمبر طریقے نہ تے آ ہی نہیں سکتے. بھئی ہم کو منشی ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ غریب رہ گیا تو کہتے ہیں نکٹو ہے، کرتا کچھ نہیں. تو آپ ان تبصروں میں نہ پڑیں. حساب ہمارے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے ہے. وہ فضل کرے گا، لے لے گا. ہمارے ذمے یا تبلیغ ہے یا دعا ہے. یا کسی کو اچھا مشورہ دیں، اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو گھر آ کے دعا کریں کہ یا اللہ اس پہ فضل فرما. کئی دفعہ نا جس کو ہم لوگوں کا عیب سمجھتے ہیں وہ ان کا عیب نہیں ہوتا، وہ ان کی خوبی ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ عیب ہے، وہ عیب نہیں ہوتا، وہ تو کوئی کمال ہوتا ہے. آپ چیزوں کو سمجھیں. جب آپ سمجھ لیں گے نا معاملات کو تو آپ محسوس کریں گے کہ کئی جگہ بڑی آسانی ہے، ہم غلط سمجھ رہے تھے. آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں. بغداد شریف میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین بھی ان کی خدمت میں حاضری دیتے. حضرت بشر آفی ننگے پیر ساری زندگی چلتے رہے. رب کریم نے اپنے اس بندے کو یہ اعزاز دیا تھا کہ یہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے تو گھوڑے رستے میں گوبر نہیں کرتے تھے، اونٹ گوبر نہیں کرتے تھے. ایک دن ایک بیل نے گوبر کر دیا رستے میں تو اس کا مالک کہنے لگا رو کے، اوے لوگوں پتہ کرو بشر آفی کا وصال تو نہیں ہو گیا، پتہ کرو بابا چلا تو نہیں گیا، یہ اس نے سڑک پہ گوبر کر دیا. اس کی اتنی حیا تھی اس شخص کی، سارا شہر عزت کرتا، سارا بغداد. ایک تاجر تھا بڑا مالدار، وہ کہتا تھا مجھے نہیں یہ بابا اچھا لگتا. یہ تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ فرض پڑھتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، باقی نماز ہی نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. اچھا، لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کو ضروری ہے مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے، باقی جس کا جہاں دل کرے پڑھے. وہ کہتا جی نہیں درویش جو کہلاتے ہیں، مولوی جو، یہ بڑی سختی ہوتی ہے. میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے جی ہمارا امام صاحب صحیح نہیں، بندہ بدلنا. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے اثر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں ضروری قرار دیتے ہیں؟ یہ اتنا جبر کرنے کا کیا معنی ہے؟ جب اللہ رسول اگر وہ ضروری ہوتی ہیں تو ہاں ان کی برکت بڑی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا، جو حضور نے دعا دی ہے، اے اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اس پہ اپنی رحمت نازل فرما.
حضور کی دعا ملتی ہے وہ رکھنے پڑ، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ بس میں نے تھوڑی باتیں کرنی ہیں، سمیٹنے لگا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں گے۔ وہ کہتا مجھے نہیں اچھے لگتے جی بابا جی۔ کیوں جی؟ وہ جی باقی نماز نہیں پڑھتے۔ لوگوں نے ایک دن بڑا ہی سمجھایا یاروں دوستوں نے کہ یار وہ نیک آدمی ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ لیکن ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں۔ خیر سوچ آئی لوگوں کے سمجھانے پہ، کہنے لگا جمعہ پڑھا حضرت کے ساتھ ہی، کہنے لگا پتہ تو کروں بابا ویسے جاتا کہاں ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی حضرت بشر عافی نے، اس نے بھی پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت بشر عافی نکل گئے باہر، جا کے ایک دکان سے نان خریدے۔ کہتا میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، روٹی کی وجہ سے باقی نماز چھوڑ دی۔ پھر وہ ایک دکان پہ گئے ہوٹل پہ، تو کچھ کباب لیے۔ میں نے کہا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی پیر کباب کھاتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ نکلے تو جنگل کی طرف ہو گئے۔ میں نے کہا اب یہ مریدوں سے شاگردوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، لیکن تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کچا مکان تھا۔ حضرت نے کنڈی کھولی باہر سے، سامنے میں نے دیکھا تو ایک فالج کے مریض بابا جی چارپائی پہ لے گئے، منہ سے رطوبتیں نکل رہی ہیں کہ رالا آنکھی دے، رطوبتیں نکل رہی ہیں اور تکلیف میں۔ حضرت جی دوڑ کے آگے بڑھے، بابا جی کو اٹھا کے بٹھایا، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر اپنی پگڑی کھول کے پانی میں ڈبو کے بابا جی کا منہ دھویا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ حضرت نے منہ دھویا، پھر بابا جی کو سیدھا کر کے لٹایا اور پھر ایک لقمہ توڑ کے کباب اور نان کا ان کے منہ میں ڈالا۔ کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں۔ وہ تاجر کہتا میں باہر کھڑا تھا، میرا وجود کانپنے لگا، کبھی نہیں رویا تھا پر آج میں تڑپ کے۔ اور جب بابا جی نے جواب دیا، وہ مریض جو تھے وہ کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے تو 2 وقت میری روٹی لے کے آتا ہے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، میں زندہ لاش کب تک پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، بس کر یار اب تو نہ آیا کر۔ تو حضرت بشر عافی نے بابا جی کے آنسو پونچھے اور کہنے لگے بابا آج کے بعد نہ کہنا کہ نہ ہوں، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے نا، جانور بھی سڑکوں پہ میری وجہ سے گوبر نہیں کرتے، یہ کو میرے نفلوں اور صدقوں کی وجہ سے نہیں، یہ میں تیری خدمت کرتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی، یہ میں تیری آپ تشریف، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں تیری خدمت کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ رحمت فرمائی، اللہ نے یہ رحمت۔ پیسے لینے تمہیں آئے نہیں جی، میں تو پیار کرنے آیا ہوں آپ سے، اور آپ نے کہا تو میں اب جنہیں آگے نے بڑے میں نے ان نہ اٹھیو۔ ویسے بھی میری تقریر مکمل ہو گئی، ایک موضوع سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ جب اپنی سوچ صحیح کر لیں گے کسی کے بھی حق میں اور دل تھوڑا بڑا کر لیں گے تو پھر آپ کو ہنسنا آ جائے گا، اور جس قوم کو مسکرانا آ جاتا ہے نا تو پھر وہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اور تھوڑی ایک اور بات بھی، ہم نا بدگمانی اچھی بات بڑی سارے لوگوں میں ہوتی ہے وہ نہیں ڈسکس کرتے، اور بری بات جو ہوتی ہے اس کا جلدی سے ہم ڈھنڈورا پہ نہ مانے، وہ بندہ کہ میں چودھری ہاں جی مینوں بی بی دی پرواہ نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ گھر میں بندہ سکھی ہو تو باہر سکھی ہے، ورنہ وہ سکھی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ جتنے لوگ آپ کو باہر تلخ نظر آئیں گے نا یہ گھر میں پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ بندہ گھر سکون کی جگہ ہے تو وہاں تکلیف ہو گئی تو باہر کیا کرے گا؟ اب یہ گھر میں لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے کسی تیسرے کی وجہ سے، کوئی آیا کہانی سنا کے چلا گیا، میں نے تیری بیوی نے پانی نہیں پوچھا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ آپ موقع دیں، ابن حجر اسقلانی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے اور میاں کو بیوی کے خلاف اکسائے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہماری سوچ صحیح نہیں ہوتی، اگر سوچ ٹھیک ہو نا جی
پھر ایک تو یہ کہ لوگ انہیں لڑاتے ہیں، پھر وہ آپس میں بھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، آپس میں بھی۔ بیوی اگر چاہے نا تو بچے باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں اگر سوچ صحیح رکھے، اور اگر خامد چاہے تو بچے ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں، خامد چاہے۔ میری اماں نا، میرے ابا جی اکثر کہتے تھے پتر ماں دی تابے داری کریا کرو، یہ سوکھے کر چاہیے سی، تہاڈی وجہ تو اس غریبی کٹی۔ تو رات کو ابا جی کبھی 2-3 بجے اٹھتے نا کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، اج واری ہے پانی دی، تو اماں ساڑی ٹھا دیندی کہ اٹھو ویکھو تہاڈا پیو دی سزا کدوں مکنی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اچھی سوچ ایک دوسرے کو جوڑنے میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے سنانی ہے، وہ جوانوں نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک کام نہ بتاؤں جو تمہیں روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب دے گا، نفلی روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب، اور نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، اور صدقہ دینے سے بھی زیادہ ثواب۔ ایک کام نہ بتاؤں نفلی صدقے نفلی روزے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ یا رسول اللہ جلدی بتائیں۔ تو کریم فرمانے لگے 2 بچھڑے ہوئے میں صلح کرا دو، اللہ روزے اور صدقے سے زیادہ ثواب دے گا۔ اچھے لوگوں کے درمیان صلح، دراڑ نہ پیدا کرو، پیار پیدا کرو، قریب کرو لوگوں کو۔ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، سوچ صحیح ہو نا بندے کی، انقلاب آ جاتا ہے۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے بابا جی ہاتھ کانپتے ہیں، رمبا پکڑا ہوا ہے تو زمین کھود رہے ہیں، بوٹا لگانے لگے۔ بڑی بڑی سوچیں ہیں نا، اے بابے نے ہون بھی نہیں آرام دیکھو کی پہ کرتا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ دیکھو بابا جی اس عمر میں بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتے ہیں۔ بابا جی کام کر رہے تھے تو محمود غزنوی گزرے، سلام لینے کے بعد کہا بابا جی نہ تو آپ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے نہ پھل کھائیں گے، تو کیا مصیبت ہے، آپ چھوڑ دیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو بابے نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا پتر مجھے پتہ ہے میں بوڑھا ہوں، پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گا، چل میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے نواسے تو کھائیں گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر تو بیٹھے گا نا۔ محمود غزنوی بادشاہ تھے، کہنے لگے بڑی اعلیٰ سوچ ہے بابا تیری، کیا بات؟ اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، کہا بابا تحفے میں رکھ لے، اتنی اچھی سوچ۔ تو بابا ہنس کے کہنے لگا محمود تو کہتا تھا کہ نہ تو چھاؤں میں بیٹھے گا نہ پھل کھائے گا، تو میں نے تو ابھی لگایا نہیں، اللہ نے پھل پہلے ہی عطا کر دی ہے، میں نے لگایا بھی نہیں اور پھل پہلے آ گیا ہے۔ محمود غزنوی اور راضی ہوئے، ایک تھیلی اور دی اشرفیوں، کہ بابا تیری سوچ بڑی اعلیٰ ہے یار، ایک اور تھیلی دی۔ تو بابا پھر ہنسا، کہنے لگا محمود میرا خلوص دیکھ، میری نیت ٹھیک ہے نا، سوچ اچھی ہے تو پھر برکت دیکھ۔ لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، میرے میں 2 دفعہ لگ گیا، دیکھ میرے خلوص کی برکت، یہ میری للہیت ہے، 2 دفعہ پھل لگ گیا ہے۔ محمود بڑے راضی ہوئے، ایک تیسری تھیلی بھی دے دی بابا۔ اپنی سوچ صحیح کریں۔ میں آپ یقین کریں، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار کہ قومی لوگ اس طرح نہیں کرتے، اپنی تھڑی پکی وڈی کر کے بنا لئی، کسی دی اور دی موٹر سائیکل لنگے کد لئی، یہ نہ کریں آپ۔ ایک موٹر سائیکل ہے اٹھا کے بھی گزر جائے گا، دوسروں کو آسانی دیں، رستے وسیع کریں، دل وسیع کریں، طبیعت کھلی رکھیں۔ آپ یقین کریں اگر ملت کی سوچ وسیع ہو جائے نا، سوچ اور کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہ آپ سوچیں اچھا، تو ہمارا ویسے لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، ویسے ہی محبت بڑھ جائے گی، ہماری طبیعتیں کھلی ہو جائیں، اپنے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ اگر اپنی بیٹی ہوتی ہے تو بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے، بس اور کچھ نہ کریں، جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے سوچیں۔ اور یہ داماد صاحب یہ سسرال جا کے جو ناز نخرے دکھاتے ہیں، اگر یہ سیانے بن جائیں تو ان کا بہنوئی بھی جب آئے گا تو وہ بھی سمجھدار ہو جائے گا، وہ بھی